بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنا عرصہ رہے۔ جب آدم علیہ السلام جنت میں رہائش پذیر ہوئے تو وہ اور ان کی بیوی وہاں ٹھہر کر اور افر اور روک ٹوک کے بغیر کھاتے پیتے۔ جب ممنوع درخت سے وہ پل کھا بیٹھے تو ان کا لباس چھین لیا گیا اور زمین کی طرف اتار دیے گئے۔ اور اب اس کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں کتنی دیر مقیم رہے۔ بعض نے کہا ہے کہ دنیا کے دنوں میں سے ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ مسلم کی ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ آدم علیہ السلام جمعے کے دن کے اوقات میں سے آخری وقت میں پیدا ہوئے، اور مسلم کی ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا ہوئے اور اسی جمعے دن جنت سے نکالے گئے۔ آدم علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اگر اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اس دن کی مقدار بھی دنیا کے دنوں جیسی ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دنیا کے دن کا کچھ حصہ جنت میں مقیم رہے۔ اور یہ بات محل نظر ہے، اگر پیدائش کے دن کے سوا کسی اور دن میں نکالے گئے تو ان 6 دن کی مقدار دنیا کے 6000 سال جتنی ہے۔ اور ابن جریر کی پسندیدہ رائے بھی یہی ہے، تو اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ لمبا عرصہ جنت میں مقیم رہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ نے کہا، آدم علیہ السلام کا جمعے کے دن کی آخری گھڑی میں پیدا ہونا معروف و معلوم ہے، اور اس کی ایک گھڑی کی مقدار 83 سال 4 ماہ بنتی ہے۔ اس لحاظ سے روح پھونکنے جانے سے پہلے مٹی کی صورت میں 40 سال ٹھہرے رہے اور 43 برس اور 4 ماہ جنت میں مقیم رہے۔ اس کے بعد زمین کی طرف اتارے گئے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ سے روایت ہے، جب آدم علیہ السلام زمین میں اتارے گئے تو ان کے پاؤں زمین پر اور سر آسمان میں تھا۔ پھر اللہ نے ان کا قد کم کر کے 60 ہاتھ کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح روایت ہے، لیکن یہ بات محل نظر ہے اور ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ بخاری و مسلم کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام پیدائش کے وقت 60 ہاتھ سے زیادہ لمبے قد کے نہیں تھے، اور ان کی اولاد کے قد میں اب تک کمی ہو رہی ہے۔ ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا، میرے عرش کے بالکل برابر ایک عزت و احترام کی جگہ ہے، وہاں میرا گھر تعمیر کر اور اس کا طواف کر، جیسے میرے فرشتے میرے عرش کا طواف کرتے ہیں۔ پس اللہ نے ان کے ساتھ ایک فرشتہ بھیجا جس نے آدم علیہ السلام کو وہ جگہ دکھائی اور حج کا طریقہ سکھایا، اور بتایا کہ آدم علیہ السلام کا اٹھایا گیا ایک قدم اللہ کے قرب کا درجہ بنے گا۔ یہ ایک نسخے کے الفاظ کے مطابق آدم علیہ السلام جہاں جہاں قدم رکھا وہاں ایک ایک بستی بن گئی۔ اسی سے روایت ہے کہ زمین میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو جو چیز کھانے کے لیے ملی وہ یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس 7 گندم کے دانے لائے۔ کہا، یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا، یہ اس درخت میں سے ہے جس کو کھانے سے تجھے روکا گیا تھا۔ کہا، اس کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا، اس کو زمین میں کاشت کر۔ انہوں نے اس کو کاشت کیا تو ہر دانہ 1 لاکھ کی مقدار سے زیادہ تھا۔ پس وہ اگا، پھر بڑھا، انہوں نے اسے کاٹا، اس کو گاہا، اڑا کے غلے کو بھوسے سے الگ کیا، اس کو پیسا، پھر آٹا گوندھا اور روٹی پکائی۔ اتنی مشقت، محنت اور تکن کے بعد کھانا کھایا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اسی مفہوم کا آئینہ دار ہے، وہ شیطان تمہیں جنت سے نکال نہ دے کہ تم مشقت و مصیبت میں پڑ جاؤ۔
آدم اور حوا نے سب سے پہلے بھیڑ کی اون کا لباس زیب تن کیا، پھر اون کو کاٹا، پھر اسے کاتا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جبہ تیار کیا اور حوا نے ایک قمیض اور اوڑھنی تیار کی۔